بریانی اسکیم کس نے کھائی یہ 43,06,500 روپے کی بریانی جموں کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن نے، اور کتنے لوگوں نے کھائی یہ 43,06,500 کی بریانی، وہ ایک سوال ہے، اور کتنے دنوں تک کھائی گئی یہ بریانی 43,06,500 کی، وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کچھ دنوں سے خبروں میں لگاتار بریانی اسکیم کے حوالے سے ضرور سنی ہوگی یہ خبر، جہاں پر اینٹی کرپشن بیورو کی طرف سے کی گئی چھان بین میں یہ پتہ چلا ہے کہ جو مختص فنڈز جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کی طرف سے، اسی طرح سے کئی سارے سرکاری ڈپارٹمنٹس اور نیم سرکاری ڈپارٹمنٹس کی طرف سے جو فنڈز مختص رکھے گئے جموں کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن کے لیے، ان میں سے جو بلز دکھائی گئی ہے وہ یہ دکھائی گئی ہے کہ 50 لاکھ میں سے 43,06,500 روپے کی بریانی کھائی گئی ہے۔ ایک گھوٹالہ سامنے آیا ہے بریانی اسکیم کے نام سے، جہاں پر فنڈز مختص رکھے گئے جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کی طرف سے، اسی طرح سے کئی سارے سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر کی طرف سے جو مختص فنڈز ہیں وہ جموں کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن کو اس لیے گئے تاکہ کھیلوں کو بڑھاوا ملے، بالخصوص جو فٹ بال کھیل ہے جس کے اب شائقین دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کئی سارے بچے اور بچیاں دونوں اس میں حصہ لے رہی ہیں تاکہ وہ پروفیشنلی آگے بڑھیں۔ جب بل سامنے آئی تو یہ پتہ چلا کہ 43,06,500 کی بریانی کھائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اینٹی کرپشن بیورو نے جموں کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن کے خلاف معاملہ بھی درج کیا، جہاں پر یہ کہا گیا کہ انہوں نے فنڈز کا غلط استعمال کیا ہے، تو اس کے خلاف معاملہ بھی درج ہوا۔ یہ مقدمہ جموں کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر ضمیر ٹھاکر اور خزانچی سریندر سنگھ بٹی، چیف ایگزیکٹو ایس اے حمید اور ممبر فیاض احمد کے علاوہ دیگر عہدیداروں کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ ابھی تک کسی بھی شخص کو اس معاملے میں گرفتار تو نہیں کیا گیا، لیکن کل ڈی ایف اے کی طرف سے، ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی پریس ریلیز سامنے آیا، جہاں پر وہ یہ مانگ کر رہے تھے کہ اس معاملے میں پوری طرح سے چھان بین ہونی چاہیے۔ Today, through this medium, we request the government of UT of Jammu and Kashmir, especially the LG government and the LG Sahab, Manoj Sahab, to provide us the infrastructure support so that we will be able to start our calendar of activities which is already in place. Because we don't want that because of anybody's mischievous activities, we don't want this beautiful game to suffer. And simultaneously, all those boys who are coming to ground early morning, despite their busy schedules, going to schools and colleges and other places, we don't want them to suffer because somebody has done a mistake. We don't want them to suffer because somebody has its petty interests. We don't want them to suffer because somebody has its own interest in football and holding the chair for more than the tenure which was according to the constitution of the football. We don't want these young kids whom we have motivated it took very hard to motivate them, that we don't want to go them into the drugs. But when they hear about the biryani scam which is making round in and around from last few days, so how will we convince them that we are not the one who have ate the biryani for 43 lakh rupees? Even if at all somebody has raised the bills and other things for 43 lakh rupees, he will be thoroughly probed. We are requesting again the administration that the FIR has been already lodged by the ACB, and as we all know that ACB only lodges the FIR after the proper investigation and all. So we again request to the administration. ACB کے مطابق کچھ کھیل شائقین نے دراصل یہ شکایت درج کی اور تحریری شکایت درج کی، جہاں پر انہوں نے یہ شکایت درج کی جو فنڈز واگزار ہوئے ہیں انہوں نے ان کا غلط استعمال کیا ہے اور آپس میں مل بیٹھ کے یہ پیسے کھائے۔ ACB کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہندوستان فوٹو اسٹیٹ کو مختلف سرگرمیوں کے لیے 1,41,300 روپے کی رقم ادا کی گئی تھی، اور پھر انکوائری اور چھان بین میں یہ پتہ چلا کہ وہ بھی جعلی تھا، وہ بھی نقلی ہے۔ سیکشن 51C 51D سیکشن 52 JKPC ایکٹ SVT 2006 سیکشن 465 سیکشن 467 468 471 اور 120B رمبیر پینل کوڈ کے تحت ACB یعنی پولیس اسٹیشن ACB میں اس وقت ان کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔
हुकूमत की तरफ से खेलो इंडिया और मुफ्ती मेमोरियल गोल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स के इनकाद के लिए जम्मू कश्मीर फ़ुटबॉल एसोसिएशन के लिए इस तरह के फ़ंड्स को मंजूरी दी गई थी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, जिनका पूरी तरह से गलत इस्तेमाल किया गया है। ACB को ये भी पता चला है कश्मीर सूबे में किसी भी ज़िले में किसी भी टीम को इस तरह की रिफ़्रेशमेंट नहीं दी गई है, यानी उन्होंने साफ तौर पर नकारा है और कहा है कि इस तरह की रिफ़्रेशमेंट हमने नहीं खाई। और इसके पस मंज़र में आप तक ये बात भी पहुंचाते चले कि ये जो फुटबॉल गेम है ये यूं ही हम तक नहीं पहुंची। बिस्को, आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, इस नाम से एक स्कूल भी यहाँ पर मौजूद है श्रीनगर में। उन्हें 20 साल तकरीबन 2 दहाई लगे हैं ये फ़ुटबॉल गेम आम करने में, यानी ताकि इसके शायकीन और इसके खेलने वालों में इजाफ़ा हो, इसके लिए 2 दहाई उसे कम पड़े हैं। जम्मू कश्मीर फ़ुटबॉल एसोसिएशन को इस तरह की ज़िम्मेदारी दी गई, उस पे हमें इस तरह का एक बहुत बड़ा स्कैम नज़र आ रहा है, बिरयानी स्कैम के नाम से। इब्तदाई तहकीकात के बाद पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें कुछ फ्रॉड का पता चला है और पहले ही इस ताल्लुक़ से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें इस बात का इल्म हुआ है कि जो मेरे पीछे आप ये मुग़ल दरबार का रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये कहा गया कि जो इंतज़ामिया है उन्होंने यहाँ से रिफ़्रेशमेंट के बतौर इन्हें 43,06,500 बिरयानी के लिए दिए हैं और इस तरह की बिल ज़ाहिर की जहाँ पर ये कहा गया कि जो अरकान हैं एसोसिएशन के जो अरकान हैं उन्होंने यहाँ से मुग़ल दरबार से जो पोलो व्यू में मौजूद है बिरयानी ख़रीदी गई। नाज़रीन मोहतरम, इस तरह का ये एक स्कैम जो हमारी नज़र में आया और जिसके लिए कुछ फ़ुटबॉल शायकीन ने पहले तहरीरी शिकायत दर्ज की, तब जाके ACB काम में आई, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इस तरह की तहकीकात में आगे आई। लेकिन वो ऐसे स्कैम जो इससे पहले हुए हों या ऐसे स्कैम जो कई डिपार्टमेंट्स में हो रहे होंगे और इनके बारे में अगर तहरीरी शिकायत दर्ज न की गई तो क्या उसमें तहकीकात नहीं होगी? ये आज का सवाल रहेगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरा खातून, कश्मीर लाइव के लिए।